بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہے سو مانگ اور میں تیری منہ مانگی مراد پوری کروں گا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر خداوند قدوس سے عرض کی کہ میں امت گنہگار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہذا تو میری امت کے گناہ بخش دے اور اس کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تہائی گناہ تیری امت کے بخشے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا یا الہی تمام گناہ میری امت کے بخش دے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ تیری امت کے آدھے گناہ بخش دیے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ پیش کرتے ہوئے عرض پیش کی تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا جو کوئی صدقے دل سے کلمہ طیبہ ایک بار پڑھے اور اس کے مضمون پر کامل اعتماد کرے گا اس کو میں ضرور بخشوں گا، اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کفر شرک تک پہنچا ہوگا تو اس کو ہرگز نہ بخشوں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا۔ پھر حکم ربانی ہوا کہ اے دوست تو نے دنیا کے درمیان فقیری اور غریبی اختیار کی، اگرچہ دنیا فانی ہے، مگر دنیا چاہے تو تمام جمادات اور نباتات وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں اور دنیا کو دار القرار دوں اور یاقوت اور زمرد اور لولو اور مرجان جا بجا پیدا کر دوں تاکہ اپنی امت کو لے کر ابد الاباد بے موت کے گزران کروں اور نعمتیں جنت کی وہیں موجود کروں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر مناجات کی، خداوند دنیا تو مردار نجس ہے، یعنی دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، اور میرے لیے تو دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال جبریل علیہ السلام کا تو بھول گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا الہی تو دانا و بینا ہے اور سوال اس کا تو خوب جانتا ہے۔ جناب تعالیٰ سے یہ حکم ہوا اے حبیب سوال جبریل کا تیرے دوستوں اور اصحابوں کے واسطے میں نے منظور کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے بازوں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتار دوں۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے واسطے حکم کیا۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نعمتیں جنت کی دیکھیں اور جو مکان اہل بیت اور صحابہ کبار کے واسطے تیار ہوئے جو جدا جدا دیکھ کر حمد و ثنا خالق کون و مکان کی بجا لائے، اور جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا دوست تو مکان اپنی امت کا دیکھ کر خوش و راضی ہو۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی خداوند بندے کو کیا طاقت ہے کہ اپنے خدا کی نعمت سے ناراض ہو؟ تب جناب باری سے حکم ہوا کہ یہ سب نعمتیں جنت کی میں نے تیرے دشمن کے واسطے حرام کی ہیں۔ اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبقات دوزخ کے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے اور دوزخ کے طبقات ملاحظہ کرتے رہے۔
پہلے طبقات میں یہ نسبت طبقات دوسرے کے رنج و عذاب کم تھا، پھر دیکھا اس کے اندر 70,000 دریائے آتشی ناپیدا کنار ایسے جوش و خروش سے بہتے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی شور اس دنیا میں پہنچے تو خلقت زمین کی زندہ نہ رہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک سے جو دوزخ کا دروغہ ہے پوچھا کہ یہ طبقہ کس خلقت کے واسطے بنایا گیا ہے؟ اس نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا، کچھ جواب اس کا نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیان کر، شاید آج اس کا تدراک ہو سکے۔ تب پھر مالک نے رو کر عرض کی یہ طبقہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے واسطے تیار ہوا ہے، لہذا آپ اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحت فرمائیے اور اچھی طرح سمجھائیے تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں۔ قیامت کے دن مجھے مجال نفیف عذاب و رنج کی مطلق نہ ہوگی۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر اور اپنا امامہ اپنے سر مبارک سے اتار کر باب دیدہ مناجات کرنے لگے کہ خداوند مجھ کو اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے تاب و طاقت اس کے دیکھنے کی نہ رہی، اور امت تو میری بہت ہی ناتواں اور ضعیف ہے، وہ کیوں کر اس عذاب کو برداشت کرے گی؟ خداوند تو غفور اور رحیم ہے، اور مجھ کو تو نے امت کا پیشوا بنایا ہے، اور عزت و آبرو بھی میری تیری قدرت کے قبضے میں ہے۔ بس پھر حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے میرے حبیب تو کچھ غم نہ کر، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت سے اتنے لوگوں کو بخشوں گا کہ تم مجھ سے راضی رہو گے۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا قسم ہے تیری ذات پاک کی، میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک ہر ایک شخص میری امت میں سے جنت میں نہ جائے گا۔ اسی طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 90,000 کلمات راز و نیاز اور امر و نہی کے ارشاد کیے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے ہر سال تم پر تمہاری امت پر میں نے فرض کیے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر الہا زاری کی، پھر کہا یا الہی میری امت ضعیف و ناتواں ہے اور عمر بھی تھوڑی ہے، اس قدر بارے گران نہ اٹھا سکے گی۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ہر روز 25 وقت کی نماز اور 3 مہینے کے روزے فرض کیے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا اگر رات دن میں 5 وقت کی نماز اور 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہوں تو پھر بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ چنانچہ باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ میں ارحم الراحمین ہوں، اس وجہ سے اے میرے حبیب جو دل میں تو نے ارادہ کیا ہے وہ میں نے قبول کیا، اور 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزوں کا ثواب تجھ کو ملے گا، میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی یا الہی میری امت پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدیہ تحفہ ہمارے لیے عنایت فرمایا تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اول نماز 5 وقت کی اور روزے 1 مہینے رمضان المبارک کے اور 30,000 کلمات و دینی و دنیاوی
ان کو دینا اور 30,000 کلمات جو رازداری کے ہیں اس کا کسی سے نہ کہنا، اور باقی 30,000 کلمات جو ہیں اس کو کہو یا نہ کہو۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا اور پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر عرض کی، یا الہی، جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کس کو کہوں اور کون میری اس بات کا اعتبار کرے گا؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ پہلے تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو، وہ تمہاری بات کو سچ جانے گا، پیچھے اس کے پھر ہر ایک مانے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے اور پھر بارگاہ الہی سے رخصت ہوئے اور رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر تھے۔ براق لے کر آگے بڑھے، پھر وہاں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر بیت الاقصی میں پہنچے، اور نبی مرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سبوں نے دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دیا اور معانقہ مصافحہ کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی اور جملہ انبیاء کرام مقتدی ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے، بی بی ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان پر پہنچا کر براق لے کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا، اور جس جگہ پر وضو کیا تھا وہاں سے پانی کو بہتے اور حجرے کی زنجیر کو ہلتے دیکھا۔ اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی حقیقت بیان کرنا اور یہودی کا مسلمان ہونا وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز فجر کے کچھ واقعات معراج شریف کے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان فرماتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات صداقت آیات سنتے ہی کہا، صدقت یا رسول اللہ۔ اس سبب سے ان کا لقب بھی صدیق ہوا، اور جب ابو جہل وغیرہ نے یہ سنا کہا کذبت، اس واسطے خطاب ان کو کافروں کو کذاب اور زندیق اور ملعون کا دیا گیا۔ اور جو کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر تصدیق کرے گا وہ بے شک مثل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدیقوں کے مرتبے میں ہے، اور جو کوئی منکر معراج ہوگا وہ یقیناً مطابق ابو جہل کے لعین اور مردود ہوگا۔ اور اس محفل میں ایک یہودی گنوار نے معراج کا حال سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہا، اور حضرت کے پاس سے اٹھ کر بازار میں آ کر ایک بڑی مچھلی مول لے کر اپنی بیوی کو دی اور اس سے کہا، جلدی اس مچھلی کے کباب بنا، میں بھوک سے بےتاب ہوں اور مجھے سخت بے قراری ہو رہی ہے۔ اتنا دن آیا اب تک نہار منہ ہوں، جب میں دریا سے نہا کر آؤں گا تو پھر کھانا کھاؤں گا۔ وہ یہودی یہ کہہ کر لبے دریا چلا گیا اور اپنے کپڑے کنارے پر رکھ کر پانی میں
غسل کرنے اترا اور پھر اس نے غوطہ لگایا۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا، آپ نے تئیں ایک عورت جوان صورت پایا اور کپڑے کنارے پر رکھے تھے، وہ بھی اس کو نہ ملے۔ یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر بہت گھبرایا اور پھر اس نے اسی گرداب تحیر میں غوطہ کھایا، کنارے کے پاس آ کر آبرو کے سبب آنکھوں سے اپنی آبرو پر رو رو کر آنسو بہایا، بار بار ہاتھ پر ہاتھ اور اپنے منہ سے حیات حیات پکارتا رہا، اور اپنا ننگا بدن دیکھ کر اس کو شرم آئی۔ اس نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اتنے میں ایک گنوار جو گھوڑے پر سوار تھا اس طرف سے گزرا کہ ایک عورت حسین و خوبصورت ننگی بیٹھی ہے۔ اس نے نہایت خوش اور شیدا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ پھر اس کو اپنے گھر میں لایا۔ غرض 7 سال اس کو اس جوان کی خانہ داری میں گزرے اور 3 فرزند بھی اس سے تولد ہوئے۔ ایک دن وہ عورت اپنے ہمسایہ کی عورتوں کے ساتھ دریا پر نہانے کو گئی اور جس جگہ پر اس نے پہلے کپڑے رکھے تھے اسی جگہ پر اب کی بار بھی اتار کر کپڑے رکھے اور اپنے خیال سے وہ واردات بھول کر نہانے میں مشغول ہوئی۔ جب اس نے غوطہ مار کر اپنا سر اٹھایا تو اپنے تئیں صورت اصلی پر دیکھا کہ کنارے پر جو مردانے کپڑے پہلے رکھے ہوئے تھے وہاں پر وہی پائے، اور جب وہ اپنے کپڑے پہن کر اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی بازار سے لا کر اپنی بیوی کو دی تھی، وہ اب تک زندہ تڑپ رہی ہے اور اس عورت کے ہاتھ میں جو کام تھا وہی کام کر رہی تھی۔ اور بعد روایات میں آیا ہے کہ اس عورت سوت کاٹ رہی تھی اور ابھی تک وہ پونی اس کے ہاتھ میں تمام نہ ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی عورت سے جا کر کہا، تم نے ابھی تک مچھلی نہ پکائی، اتنی دیر تو نے پکانے میں کیوں کی ہے؟ اس کی عورت بولی، کیا خیر تو ہے، کچھ پی کر آئے ہو؟ ابھی مچھلی لائے ہو، ایک لمحہ میں کہیں مچھلی پکتی ہے؟ پھر اس نے اپنی بیتی واردات کو اس سے بیان کیا۔ وہ بولی، اجی ابھی بہت دور ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تم نشے میں چور ہو۔ اس نے یہ بات سن کر جی میں جانا کہ میں حال معراج کا سچ نہ جانا تھا اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا سمجھا تھا، اسی سبب سے یہ حال مجھ پر گزرا، اس میں کچھ شک نہیں۔ پس میں نے یقین کامل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں اور دین اسلام برحق ہے۔ الغرض اصل کلام یہ ہے کہ اس یہودی کو دین اسلام کی خواہش ہوئی، چنانچہ وہ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا کہ معراج شریف کا حال بیان فرماتے ہیں۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میں جھوٹا جانتا تھا، اس کی تعذیر پائی۔ اس کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس سے پوچھا، تو نے کوئی تعذیر پائی؟ تب اس یہودی نے سب حقیقت، مچھلی اور غسل اور صورت بدلنے اور نکاح اور اولاد اور 7 سال گزرنے اور پھر اصلی صورت پر آنے کی کیفیت بیان کی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام سجدہ شکر جناب رب العالمین کا بجا لائے اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معجزہ خاص کر آپ کے واسطے ہے، ایسا معجزہ عنایت ہوا ہے۔ آخر وہ یہودی ایمان لایا اور ابو جہل کو کچھ اثر نہ ہوا، اور پھر اس نے کہا، یہ سب فریب بازی ہے اور افطرا سازی ہے۔ اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ راہ دے پھر کوئی نہیں بہکانے والا اس کا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے
پھر اس کو کوئی راہ دینے والا نہیں۔ اور جب خبر معراج شریف کی مکہ معظمہ میں ہوئی تب اکثر اہل مکہ متفق ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر تمام احوال بیت المقدس کا ہم سب سے بیان کریں تو ہم آپ کے معراج کے حال پر ایمان لے آئیں گے اور صدقے دل سے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ بیت المقدس کی علامات کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر آپ آسمان پر گئے ہوں گے تو وہاں کا حال بھی آپ کو معلوم ہوگا۔